شاہی قلعے میں موجود یہ عمارت جو دیوان عام کہلاتی ہے، اس کی کہانی انتہائی دلچسپ اور عجیب و غریب تاریخی واقعات سے جڑی ہوئی ہے۔ اس 40 ستونوں والی عمارت کا مختلف ادوار میں استعمال بالکل ہی مختلف رہا۔ کبھی یہ مغل شاہی عظمت کی غمازی کرتی تھی، جہاں بادشاہ پبلک کے لیے دربار لگاتے تھے، تو کبھی اس پر گولے داغے گئے، کبھی یہ جگہ ہاسپٹل کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی۔ اس دیوان عام کے ہال میں ایک ایسا بند راستہ ہے جس کے نیچے بڑے ہی پراسرار سے کمروں کی ایک سیریز ہے، جن کے متعلق بہت سی جھوٹی سچی کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ یہ شاندار عمارت مغل بادشاہ شہاب الدین شاہ جہان نے اپنی حکومت کے پہلے سال میں ہی تعمیر کروائی تھی، یعنی سن 1628 میں۔ یہاں ایک پبلک ہال یعنی دیوان عام پہلے سے ہی موجود تھا، یعنی شاہ جہان کے دادا اکبر نے یہاں ایک دیوان عام بنوایا تھا جہاں دربار بھی لگا کرتا تھا، لیکن یہ کوئی باقاعدہ عمارت نہیں تھی۔ شاہ جہان کے زمانے میں شاہی دربار کے ایک مورخ عبد الحمید لاہوری کے مطابق اکبر اور جہانگیر کے دور میں اس جگہ پر یعنی جہاں دیوان عام ہے صرف ایک جھروکا تھا، جس کے نیچے رعایا کھڑی ہوتی تھی اور بادشاہ وقت کے سامنے اپنی فریاد رکھتی تھی۔ یہ جھروکا پیلس اور اس کے پیچھے اکبر دور کا بنا دولت خانہ خاص و عام بھی ایک دلچسپ عمارت ہے، جس کی ڈیٹیلز میں آپ کو ایک ویڈیو میں دکھا چکا ہوں۔ دربار کے لوگوں اور رعایا کے لیے کوئی ایسی مناسب جگہ نہیں تھی جو انہیں موسم کی شدت یعنی گرمی، سردی، دھوپ، آندھی، طوفان یا بارش سے بچا سکے۔ جھروکے کے سامنے شامیانے لگا دیے جاتے تھے، جن میں لوگ اکٹھے ہو کر بادشاہ سے ملاقات کرتے تھے۔ جب شاہ جہان کا دور آیا تو اس نے یہاں ایک باقاعدہ عمارت بنوانے کا حکم دیا۔ اس عمارت کا ڈیزائن یہ بنایا گیا کہ اسے 40 ستونوں پر مشتمل ایک عمارت کے طور پر بنایا جائے گا۔ اسی طرز کی عمارت آگرہ میں بھی بننی تھی۔ اس کام کی ذمہ داری شاہ جہان نے اپنے سسر آصف خان کو سونپی، جو لاہور کے گورنر بھی تھے، اور شاہ برج کی تعمیر بھی انہی کے ذمہ تھی۔ عبد الحمید لاہوری کے مطابق شاہ جہان نے حکم دیا تھا کہ 40 ستونوں والا ایک ہال جھروکے کے سامنے بنایا جائے تاکہ دربار میں آنے والوں کے لیے سایہ فراہم کیا جا سکے۔ دیوان عام کی تعمیر کا کام بڑے جوش و خروش سے شروع ہوا اور 3 سال کی محنت کے بعد سن 1631 میں یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ عبد الحمید لاہوری کے مطابق شاہی حکم پر جب یہ دیوان عام تعمیر کیا گیا تو یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا شاہ جہان نے تصور کیا تھا۔ اس زمانے کے نقش و نگار کا کام کرنے والے اور دوسرے کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے ہنر کے تمام کمالات دکھا دیے تھے۔ مورخین کے مطابق دیوان عام میں داخل ہونے کے لیے اس کی تینوں جانب ایک ایک دروازہ بنایا گیا تھا۔ پھر اس ہال میں چاندی کی بالکنیز انسٹال کی گئی تھیں، جن میں شاہی ملازمین اپنے عہدے اور رتبے کے مطابق ترتیب سے کھڑے ہوتے تھے۔ جو لوگ شاہی دربار کے قریب سمجھے جاتے تھے انہیں جھروکے کے دونوں ستونوں کے پاس کھڑے ہونے کی اجازت ہوتی تھی۔ دیوان عام کے 3 داخلی دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا تھا جس پر چاندی کی جالی نصب کی گئی تھی، اور اس دروازے سے صرف امراء، شاہی خادم اور دوسرے معتبر عہدے دار ہی داخل ہو سکتے تھے۔ دیوان عام کے دروازوں پر دربان بھی پہرا دیتے تھے اور کسی اجنبی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ عبد الحمید لاہوری کے مطابق اس ہال میں زیادہ تر وہی لوگ آ سکتے تھے جن کا رتبہ 200 سواروں سے کم ہوتا تھا، یا پھر جو ماہر بندوقچی تھے انہیں آنے کی اجازت ہوتی تھی، اور کچھ امراء بھی یہاں بآسانی آ سکتے تھے۔ اگرچہ یہ ہال یا دیوان بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ رعایا کو دکھایا جا سکے کہ بادشاہ وقت نے ان کی سہولت کے لیے ایک ایسی عمارت بنوائی ہے، لیکن اس ہال میں زیادہ آمد و رفت امراء، شاہی افسران اور رئیس لوگوں کی ہی رہی۔ یہاں انتہائی قیمتی قالین بھی بچھائے جاتے تھے جو شاہی عظمت کی غمازی کرتے تھے۔ اس ہال کو ایک اونچے پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو اس کے ارد گرد آپ کو سنگ مرمر کی جالی بھی نظر آئے گی، اور دیوان عام کے تینوں طرف سرخ پتھر کی جالی کے نشانات بھی ملیں گے۔ دیوان عام کے سامنے جو آپ کو یہ گراؤنڈز نظر آ رہی ہیں، یہ جگہ اکبری احاطہ تھی۔ اکبر کے دور میں یہاں بہت سی عمارتیں موجود تھیں، جن میں شاہی محلات، شاہی حرم، مہمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ وغیرہ موجود تھی، لیکن اب تو یہاں کسی چیز کے آثار نظر نہیں آتے۔ مغلوں کا دور ختم ہوا تو سکھوں کا دور آ گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دیوان عام کا نام تبدیل کر کے تخت رکھ دیا۔
وہ یہاں کبھی کبھار دربار ضرور لگاتے تھے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ مہاراجا کبھی بھی دیوان عام کے تخت پر براجمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مہاراجا کی موت ہوئی تو ان کی ڈیڈ باڈی کو جلانے سے قبل کچھ دیر کے لیے دیوان عام میں ہی رکھا گیا تھا۔ مہاراجا کی موت کے بعد سکھوں کی باہمی چپکلش نے اس عمارت کو بہت نقصان پہنچایا۔ بعض تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ مہاراجا رنجیت سنگھ کے بیٹے مہاراجا شیر سنگھ نے اپنے بھائی مہاراجا کھڑک سنگھ کی بیوہ مہارانی چاند کور کے خلاف جو لڑائی لڑی، اس میں شاہی قلعے پر توپوں سے گولہ باری بھی کی گئی تھی، جس کے دوران یہ عمارت نہ صرف تباہ ہوئی بلکہ زمین بوس بھی ہو گئی تھی۔ سارا منظر بدل چکا تھا۔ دیوان عام کی تباہ شدہ عمارت کے سامنے یہ میدان اب وہ میدان نہیں رہا تھا جہاں بادشاہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ نظر آتے تھے یا امراء اور راجاؤں کا ہجوم موجود ہوتا تھا جو جروکے میں موجود بادشاہ کو احتراماً سلام پیش کرنے آتے تھے۔ سکھوں کے بعد جب برٹش دور آیا تو انہوں نے اس میدان کو فٹ بال گراؤنڈ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہاں بیرکس بھی بنا دی۔ بعد میں یہاں موجود تمام محرابوں کو اینٹوں سے پر کر دیا گیا اور اسے ایک وسیع ہال میں تبدیل کر کے لکڑی کے تختے لگا کر کمرے بنا لیے گئے۔ یہ کمرے ہاسپٹل کے طور پر استعمال ہوتے رہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ برٹش قبضے کے دوران دیوان عام میں جو تبدیلیاں کی گئیں اس سے اس عمارت کی ساری عظمت اور شان و شوکت ہی ختم ہو گئی۔ 1890 کے آس پاس ہندوستان میں برٹش سرکار نے محکمہ آثار قدیمہ قائم کیا تھا۔ اس وقت جو ماہرین تھے انہوں نے یہ امید دلوائی تھی کہ شاہی قلعے کی تاریخی عمارتوں کو نہ صرف بحال کیا جائے گا بلکہ محفوظ بھی کیا جائے گا تاکہ تاریخی عمارتوں کو فوجی بیرک سے علیحدہ رکھا جا سکے اور نمائشی مقام کے طور پر پیش بھی کیا جا سکے، لیکن اس پر کچھ خاص کام نہ ہو سکا۔ شاہی قلعے میں مرمت اور بحالی کا کام 20ویں صدی کے آغاز میں جا کر کہیں شروع ہوا جب لارڈ کرزن نے موتی مسجد کی بحالی شروع کروائی تھی۔ پھر 1902 میں انگریز فوجیوں نے رفتہ رفتہ قلعے کی قدیم عمارتوں کو خالی کرنا شروع کر دیا تھا اور 1903 تک دیوان عام، چھوٹی خوابگاہ اور موتی مسجد کو محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس زمانے کے وہ ابتدائی اقدامات تھے جس سے توقع کی جا رہی تھی کہ شاہی قلعے کو بھی آگرہ اور دہلی کے قلعوں کی طرز پر محفوظ کیا جائے گا۔ دیوان عام کی بحالی ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس کی بحالی کے دوران آثار قدیمہ کے ماہرین کو جروکے کے سامنے ریت کے پتھر کی سیڑھیوں کے آثار بھی دریافت ہوئے جنہیں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ پھر آرکیٹیکچرل اضافے کو ہٹانے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ چھت اور آرچ کو برقرار رکھا جائے۔ جدید اینٹوں کی چھت کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پرانی لاہور کی اینٹوں کی بنی ہوئی چھت نظر آئی جس کی مرمت کی گئی اور کچھ جگہوں پر دوبارہ بچھائی گئی۔ یہی وہ دور تھا، یعنی 20ویں صدی کی ابتدائی دہائیاں، جب دیوان عام اس کی موجودہ شکل یعنی جیسا یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں لایا گیا۔ جب یہ عمارت برٹش فوج کے استعمال میں تھی تب کی ایک تصویر یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا سٹائل ایک بنگلے جیسا تھا۔ بعد میں 1905 میں اس کی بحالی کے ایک کام کی تصویر بھی میں نے ڈھونڈی جس میں یہ عمارت بالکل ویسی ہی نظر آ رہی ہے جیسی کہ آج ہے۔ خیر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمارت کے برآمدے کے فرش میں آپ کو ایک جنگلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جو نیچے کچھ کمروں کو جا رہا ہے۔ اسے فی الحال بند رکھا گیا ہے۔ اس کے نیچے اگر جا کر دیکھا جائے تو کمروں کی ایک سیریز نظر آتی ہے۔ یہ کمرے اکبر بادشاہ کے محل کا حصہ ہیں۔ اکبری محل کی دریافت کے حوالے سے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اکبر کے محل کی ہی ایک راہداری ان کمروں کے ساتھ کنیکٹ کرتی تھی اور یہ کمرے دولت خانہ خاص و عام کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے تھے۔ اب تو یہاں بالکل اندھیرا ہے اور شاہی قلعے کے ملازمین کے مطابق یہاں سانپ اور بچھو جیسی خطرناک چیزیں بھی مل سکتی ہیں۔ یہاں کے بعض گائیڈز کے مطابق یہ کمرہ ایک کٹہرا تھا، یعنی جب کسی مجرم کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو اسے یہاں کھڑا کیا جاتا تھا، لیکن میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں کیونکہ میں جب نیچے گیا تو یہاں کمروں کی ایک سیریز تھی۔ یہ کمرے بیک سائڈ سے جھروکا محل کے کمروں سے کنیکٹڈ ہیں اور رائٹ سائڈ پر اکبری محل سے کنیکٹڈ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اکبر کے محل کے ہی کمرے ہیں۔ اکبر کے محل میں ایک راہداری کو اینٹوں سے بند کیا گیا ہے اور یہ راہداری جھروکا محل اور دیوان عام سے کنیکٹ کرتی تھی۔ کچھ گائیڈز کے خیال میں یہ شاہی ملازمین کی گزرگاہ تھی، وہ راہداری سے ہوتے ہوئے اس دیوان تک بھی آ سکتے تھے۔ بعض قلعے کے ہی ملازمین اسے ایک شدید ہانٹڈ جگہ بھی قرار دیتے ہیں جہاں سے شام کے وقت عجیب و غریب غیر انسانی آوازیں آتی ہیں۔ لیکن اسے بند کیوں کیا گیا؟ شاہی قلعے کے ایک افسر نے مجھے بتایا
کہ اسے بند کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ نہیں معلوم کہ نیچے کے سٹرکچر کی موجودہ حالت کیا ہے، اس کی خستہ حالی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ نیچے کوئی بھی خطرناک چیز جیسے سانپ یا بچھو وغیرہ کے ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ تیسرا یہ کہ اگر یہ جگہ کھلی رہے گی تو عوام کو یہاں جانے سے روکنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس تاریخی یادگار یا نیچے جانے والوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ پاکستان بننے کے بعد اس عمارت میں بہت سے اسٹریٹ ڈنرز اور ریسیپشنز دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ ویسے تو یہ عمارت پبلک کے لیے اوپن ہے، لیکن آپ جب بھی یہاں آئیں تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ اب وہ عمارت نہیں جو شاہ جہان نے تعمیر کروائی تھی۔